بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من الكتاب اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. اللہ نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اور اس کمزوری کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو وہ وزن اور وہ بوجھ دیا ہے جو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو نہیں دیا، اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جانوروں کو نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ہواؤں کو نہیں دیا، سمندروں کو نہیں دیا. اس بوجھ کا احساس جو کرتا ہے وہ اہل عقل اور اہل شعور ہوتا ہے، اور جو محض سائنسی ایجادات کو اہل عقل سمجھتے ہیں، حاضر جوابی کو عقل مندی سمجھتے ہیں، صحیح اور مثبت جواب دینے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں. کفار بھی قیامت کے دن جہنم کے اندر جب ہوں گے تو وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، وقالوا لو كنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، نعقل یا ہمیں عقل آ جاتی. تو بڑی بڑی ایجادات کرنا اور بڑے بڑے سوالات کے جوابات حل کرنا، امتحانات میں پہلی پوزیشن لینا، یا دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دینا، یا کوئی بہت بڑا نظام چلا لینا، یہ سب عقل کی علامت نہیں ہے. سمجھ لیں، عقل کی علامت یہ ہے کہ انسان اس بوجھ کو اٹھائے جو اللہ نے انسان کے ذمہ لگایا، اور وہ بوجھ ہے شریعت. اس شریعت کو انسان پکڑے، اس شریعت کو انسان سمجھے، یہ انسان کی اصل ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری جو نہیں اٹھائے گا وہ کائنات کے مقصد کا حامل نہیں ہے. وہ نوکر ہے جو رکھا تو میں نے ہے لیکن کام سارے محلے کے کر رہے ہیں، یعنی میرا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا میں اس کو نوکری رکھنے کے مقصد میں پورا ہو رہا ہوں؟ کیا جو میرا مقصد تھا اس کے ساتھ چلنے کا، اس کا معاہدہ تھا میرے ساتھ، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ پورے محلے کا خیال رکھے، لیکن وہ جس کو جو نوکری دی ہے اس نوکری کے اوپر کام نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا کامیاب انسان نہیں، وجہ سے محلے والے اس کی تعریفیں کریں. ایسی اللہ نے ہم کو بھی ایک مقصد دیا ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے. انسان جس مقصد کو لے کے دنیا میں آیا ہے وہ ہے شریعت، کہ اس مقصد کے تحت اس نے زندگی گزارنی ہے، اس مقصد کو پورا کرنا اس کے ذمہ لازم ہے. اور اگر وہ ایمان نہیں لے کے آتا یا ایمان لے کر آیا اور عمل صالح اس کے مزاج میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے پاس جب جائے گا تو شرمندہ ہوگا، اپنے خالق کے پاس جائے گا تو وہ سرخرو نہیں ہوگا. دنیا کے اندر اس کی کوشش ہے، خلق الانسان ضعیفا، بتایا کہ تم کمزور ہو، تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم کمزور ہو. اور لیکن اسی کمزور انسان کے اندر اللہ نے پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، صحابہ بھیجے، اولو العزم من الرسل بھیجے، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا انگشت بدندان ہے. پہاڑ وہ کام نہیں کر سکے، پہاڑ ہلتا ہے، بستی ہل کے رہ جاتی ہے، نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے،
سمندروں کے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، دریاؤں کے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، سمندر بھی راستے تبدیل کر لیتے ہیں جب پہاڑ زلزلہ لے کر آتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر یہ بات تھی کہ پہلے کچا فرش تھا، کچے فرش کے بعد پھر اس کے اوپر اس کو پختہ کیا گیا، لیکن دھوپ ایسی کڑک پڑتی تھی کہ وہ جگہ اتنی گرم ہو جاتی کہ طواف کرنے والے ان کے پاؤں جلس جاتے، آبلے پڑ جاتے، زیادہ طواف کر ہی نہیں سکتے تھے، زیادہ کام کر نہیں سکتے تھے، تو سارے شدت کے ساتھ پریشانی تھی۔ اور دنیا میں انہوں نے کہا کہ بھئی اب کعبۃ اللہ کو تو کھلا رکھنا ضروری ہے، اس کو سنبھالو، اس کو سنبھالو۔ تو اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کعبہ کے اوپر کوئی تعمیر ہو نہیں سکتی، بے ادبی ہے، سخت بے ادبی ہے کہ عین کعبے کے اوپر کوئی تعمیر ہو، عین کعبے کے اوپر سے جہاز گزرے، عین کعبے کے اوپر سے کچھ ایسا موقع ہو، کوئی انسان گزرے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ کوئی پرندہ کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتا، اور کوئی بھی پرندہ وہ کعبے کے اوپر بیٹھتا نہیں۔ اور استاد حضرت مولانا منظور محمود صاحب دعوت لگاتے فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ کبوتر کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا، تو میں نے اپنے استاد مولانا عبدالکریم بیر شریف والے ان سے پوچھا، استاد جی آپ تو فرماتے ہیں کعبے کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کبوتر کیا کر رہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں کو اپنے پروں اور سر کے اوپر مل رہا تھا، اور اپنے پروں کو اپنے سر کے اوپر مل رہا ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ فرمایا کہ جب کسی کبوتر کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جانے والا ہے دنیا سے، تو وہ آتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے اوپر بیٹھتا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ پہ بیٹھ کر اپنے پاؤں اور اپنے پروں کو کعبۃ اللہ سے لگا کر اپنے سر پہ لگاتا ہے، پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ سیرت حلبیہ میں روایت لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں چھپے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غار کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور اس کے اوپر کبوتر نے انڈے دے دیے تھے۔ تو سیرت حلبیہ میں روایت لکھی ہے کہ اس کبوتر کی نسل ابھی تک برقرار ہے، اور اسی کبوتر کی نسل کے کبوتر کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اسی کبوتر کی نسل کے کبوتر مسجد نبوی کے حرم میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ کوئی اور پرندہ نہیں ہوتا، طوطا بھی نہیں ہوتا، چڑیا بھی نہیں ہوتی، اور دوسرے حرام ممنوع کوا وغیرہ وہ تو ویسے ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہے، ایک اللہ رب العزت نے ایک نظام کو قائم کیا ہے پرندوں کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، پرندوں کے بھی تھے، وہ رسولوں کے بھی رسول تھے، امت کے بھی رسول تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو ہم کمزور ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ضعیف بنایا، لیکن ضعیف بنانے کے بعد ہمیں طاقت دی ہے شریعت کی۔ ہمیں کیسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہمیں کیسے اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہمیں بےقرار کرے گی، اس طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے دل میں سمائیں گے اور ہمارے دل میں آنے والے فیصلے من جانب اللہ ہوں گے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہوں کہ وہ اللہ کے نور سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں کہ وہ اللہ کے نور سے بولتا ہے۔ تو یہ کیسے، یہ سادہ سا طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں اور کوئی مزاج نہیں، وہ طریقہ شریعت، بس طریقہ شریعت ہے، شریعت سے آگے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جما لیں، یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، سمجھ لیں۔ یہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو کشف و کرامات
اور یہ اور یہ اور یہ ان کو حاصل ہوتی ہے. وہ قلبی کیفیات کو پہچانتے ہیں، وہ قلب کے روح کو جانتے ہیں، آنے والی کیفیات ان پہ وارد ہوتی ہیں، وہ ایسے ویسے ایسے ویسے اس طرح ہوتا. تو یہ سب الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت الگ چیزیں، کشف و کرامات اور اس طرح یہ سب الگ باتیں ہیں. ان سب کا عمل سے کوئی لینا دینا. کبھی اللہ رب العزت کسی کے ہاتھ پہ کھول دیتے ہیں تو کھول دیتے ہیں، ورنہ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے ہیں، اور حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم مفتر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت آئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے سر جھکا کے یوں بیٹھ گئے. تو کافی دیر بیٹھے رہے، 4 گھنٹے گزرے تو مولانا شاہ صاحب اٹھے اور چلے گئے. فرمایا کہ اسی وقت میرے دل میں آیا کہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم اور تم آگاہ ہے اس رمز خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کے مصنف. فتح القدیر بہت بڑی کتاب ہے، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ جو کتابیں کون نے رکھی ہے، ہدایت کی شرح، بہت بڑی کتاب ہے. بادشاہ مصر جو تھے انہوں نے حضرت ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ کے ہدایت کی شرح لکھوائی اور فرمایا. اور یہ ایسی کتاب تھی جس نے اپنے زمانے میں راج کیا کہ اس وقت کے ضروری تمام مسائل، جیسے آج کل کے مسائل ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، آج کل آن لائن سروسز کا دور ہے، تو آج کل یہ مسائل تو ہر زمانے کے الگ مسائل ہوتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا تعارف ہو رہا تھا. آج الیکٹرانک میڈیا سے بڑھ کے ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی بڑھ کر ایک جو ہولوگرام کا زمانہ آ رہا ہے. تصویر کا زمانہ گزر گیا، اب زمانہ ہولوگرام کا آ رہا ہے. تو اب اس کے مسائل، اس کے احکامات اور اس کے بہت ساری چیزیں، تو ایسے ہر زمانے کے مسائل کو علامہ ابن حمام نے فتح القدیر لکھی. حضرت کا انتقال ہونے والا تھا تو ایک عالم دین کہا کہ یہ میرا جانشین ہوگا حضرت قاسم قطب البغا. حضرت قاسم قطب البغا یہ پورے زبان کے تیز آدمی تھے اور علامہ ابن حمام کو بھی کبھی کبھی سنا دیتے تھے، کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، پاس نہیں کرتا جڑ ایسی ہی بات. تو ایسا ان کا مزاج تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنی جگہ کسی کو متعین کریں. تو کہا کہ میں متعین کرتا ہوں قاسم ابن قطب البغا کو. یہ تو گستاخ ہے، بے ادب ہے، آپ اس کو رکھو. کہاں اسی کو رکھو. چنانچہ حضرت کا حکم تھا، بادشاہ بھی سرنگوں ہوا اور بادشاہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا انتخاب ہے تو ہم منع نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت قاسم قطب البغا آئے اور ان کا مقاصد خزاں مقرر ہوئے. تو مسئلہ اس وقت چلا فاتحہ خلف الامام کا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس وقت کے شواب حنابلہ اور مالکیہ وہ سب علماء ایک جمع غفیر وہ ایک طرف، اور مولانا قاسم ابن قطب البغا اور علامہ ابن عبد البر یہ دو حضرات ایک طرف. ایک الاستیعاب والے عبد البر ہے، یہ وہ نہیں. تو علامہ ابن عبد البر جو ہے یہ دو ایک طرف اور مولانا قاسم اور یہ دونوں ایک طرف اور بقیہ سارے جہان کے علماء ایک طرف. اور کہا کہ ابھی تو آپ مان جائیں کہ سارے علماء ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا مسلک اس میں مضبوط ہے کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. اس میں حنفیہ کا مسلک مضبوط ہے. میں جزوی مسائل کی بات نہیں کرتا، میرا یہ موضوع نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں بات کرنی پڑے. بس یہ تو آپ موضوع ضرورت بھی نہیں. تو مولانا قاسم جس دن مناظرہ طے ہوا، بادشاہ وقت بھی بیٹھا ہوا ہے اور مولانا قاسم بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
تو جتنے مناظرین متکلمین تھے، متکلم مطلب جن لوگوں نے بات کرنی تھی، وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم مولانا قاسم قطب المغاث سے ہم مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا؟ ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، اور آپ نے فرمایا جس طرف قاسم ہوگا میں بھی اس طرف ہوں گا۔ دوسرے کو کہا کہ آپ آئیں گے تو مجھے بھی یہی خواب ہے۔ تیسرے کو کہا آپ آئیں تو مجھے بھی یہی خواب ہے۔ تو خواب مجھے تو نہیں ہوتا، لیکن اعتدال کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے خواب دیکھ کے اپنا مسلک تبدیل نہیں کیا، نہ ہم یہ کہتے ہیں خواب دیکھ کے انہوں نے اپنا مسلک تبدیل نہیں کیا، اور نہ یہ کرنا چاہیے۔ خواب دیکھ کر خواب ایک درجے تک حجت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اس مسئلے میں اختلاف رہا، آپ اپنی جگہ عمل کریں اور یہ اپنی جگہ عمل کریں، اس مسئلے میں بحث کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ البتہ جس کا خواب آیا ہے اس کے لیے ایک الگ مزاج ہے۔ وہاڑی کے اندر جب ٹھینگی کی نہر کھودی جا رہی ہے، ابھی ٹھینگی کی نہر بہتی ہے وہاڑی سے، تو جب یہ ٹھینگی کی نہر کھودی جا رہی تھی تو جامعہ خالد بن ولید ٹھینگی بہت بڑا مدرسہ ہے، یہاں کے 4 حدیث کے اساتذہ تھے، ہر ایک نے الگ خواب دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور جہاں نہر کھودی جا رہی ہے وہاں میری قبر ہے، اور اس جگہ پہ قبر ہے، لہذا آپ میری یہاں سے نعش کو نکلوائیں اور کسی محفوظ مقام پر پہنچائیں۔ ٹھیک ہے؟ 3 دن چاروں نے خواب دیکھا۔ اب چاروں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر پریشان، تو اب تینوں عالم ہیں، اور عالم ایسا نہیں ہوتا کہ ارے غیرے کو اپنا خواب سنا دے گا، ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو تینوں بیٹھے ہوئے، جیسے علماء اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اسٹاف روم جیسے ہوتا ہے اسکولوں میں، ایسے مدرسے میں ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے چائے رکھتے ہیں۔ تو مولانا پریشان ہے، کہاں بڑی شدید پریشان، تو کیا ہوا؟ تو میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں 2 قبریں ہیں، ان میں سے 2 صحابہ نکلے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھینگی کے اندر جو ہماری نہر کھودی جا رہی ہے اس میں ہماری قبریں ہیں اور وہ متاثر ہو رہی ہیں، لہذا جب پانی چھوڑا جائے گا تو ہماری قبروں میں پانی اترے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرے نے کہا اللہ کے بندے میں بھی 3 دن سے یہی خواب دیکھا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں بھی یہ خواب دیکھا، چوتھے نے کہا میں بھی یہ دیکھا۔ اللہ، اب تو سب پریشان۔ مولانا ارشاد صاحب، مفتی ارشاد صاحب کو بلایا، کہا کہ حضرت یہ خواب ہے۔ حضرت کے روابط تھے، حضرت نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا اور کھدائی رکھوائی، اس جگہ پر گئے، واقعتاً وہاں پر 2 قبریں تھیں، ان قبروں کو کھودا گیا، اندر سے 2 نعشیں نکلی بالکل تر و تازہ، ان کو نکالا اور نکال کے آج بھی ٹھینگی کے مدرسے کے ساتھ ایک جگہ چھوٹا قبرستان بنا، وہاں پر ان صحابہ کو دفن کیا۔ میں بتا رہا تھا کہ ان حضرات نے یہ بالکل مشہور نہیں کیا کہ یہ صحابہ کی قبریں، کیونکہ ان کا خواب ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، دوسروں کی حد تک پہنچنے کے لیے کوئی سند ہونی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی کوئی نہ کوئی خواب سنا رہا ہوتا ہے، جی مجھے یہ خواب ہے، اس کا یہ مطلب، خود ہی خود سے خواب کا مطلب نکالا، خود ہی خود خواب کا ایک معنی بیان کیا اور اسی پہ یقین کرنا شروع کر دی۔ اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک ملازم تھا، یہ جو اللہ والوں کے پاس ملازم ہوتے ہیں نا، عام طور پہ انتہائی سادے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو خاص طور پہ چنا ہوتا ہے، انتہائی سیدھے اور سادے ہوتے ہیں۔ ایک متوازن کا ایاز کدھر ہو؟
ایاز کدھر ہو؟ تو کسی نے حضرت بلا رہے ہیں، پہنچتے پہنچتے وہ بیت الخلاء میں تھے، نہا رہے تھے، تو وہیں سے بھاگے وہیں سے بھاگے، جی حضرت آپ نے، تو اللہ کے وجہ کپڑے تو پہن کے حضرت بھول گیا ایسے سیدھے لوگ. تو وہ آئے اور شدید بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تو حضرت عیادت کے لیے گئے. میاں ایاز کیا ہوا؟ کیا حضرت کیا کہوں، ایک خواب دیکھا تھا جس سے شدت کی وجہ سے، جس کی شدت نے مجھے بیمار کر دیا. کوئی دوا ایسی نہیں جو مجھے بچا دے، کوئی چیز ایسی نہیں جو میری حفاظت کر سکے. میں بہت پریشان. کہا ہوا کیا خواب دیکھا؟ زبان پہ نہیں لا سکتا، بہت برا خواب. کیا نہیں بتاؤ؟ کیا نہیں حضرت نہیں بتا سکتا. کیا بتاؤ؟ جب غصہ کیا، حضرت بات یہ ہے کہ خواب دیکھا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، آپ فرما رہے تو بتاؤ، کہ میں قرآن مجید پہ پیشاب کر رہا ہوں. حضرت اٹھ کے کھڑے، واہ 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 واہ، کیا خواب دیکھا، واہ سبحان اللہ، کمال ہو گیا ایاز میاں، کمال ہو گیا. اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا. مذاق نہیں کیا، تمہاری شادی کا وقت آ گیا. حضرت وہ کیسے؟ کہ اللہ کے بندے یخرج من بین الصلب والترائب، وہاں سے پیشاب بھی نکلتا اور مادہ بھی نکلتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید پہ پیشاب کرو، اللہ تمہیں 7 بچے دے گا، اور 7 کے ساتھ ساتوں قرآن کے بڑے عالم ہیں. اور ایسا ہی ہوا. بظاہر خواب میں یہ سمجھ رہا ہے کیا ہے، اور آگے سے معنی کیا مل رہا ہے. بظاہر خواب ایسے ہے کہ تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے اٹھ کے چلنا شروع ہو گئے. تو دماغ میں ایک سوچ اور تھی، ایک فکر اور تھی. تو میں بس بات کرتے کرتے آگے نکل گیا. تو یہ کعبۃ اللہ یہ جو کے اوپر فرش لگا ہے بہت ہی گرم ہوتا تھا. تو کیا ہوا، انہوں نے تلاش کی کہ کعبۃ اللہ میں سفید پتھر لگانا ہے، اور ایسا سفید پتھر لگایا جائے جو ٹھنڈا ہو، جتنی چاہے دھوپ پڑ جائے لیکن ٹھنڈا ہونا چاہیے. تلاش کیا کرتے پاکستان میں راجستھان کا علاقہ، وہاں پر یہ سفید پتھر ملا. اور جس آدمی کا وہ پہاڑ تھا اس سے رابطہ کیا. فرانس والے آئے اور کہنے لگے یہ چیک بک لے لو، جتنے پیسے لکھنے لکھو، جتنی بار لکھنے لکھو، بس یہ پہاڑ آنا. اور اللہ نے دل کیسا دیا، اس نے کعبۃ اللہ کے لیے وہ پتھر فری میں دیا. اور آدھا پہاڑ کاٹ کے لے گئے، اور کہا کہ باقی کسی کو نہیں بیچوں گا، دوبارہ حرم میں ضرورت ہوگی اسی کے لیے رکھا ہوں، اور میری آل اولاد میری ضروریات میں جس کو یہ ملے یہ حرم کے لیے، اس کو یہ پہاڑ دینا ضروری ہے. تو میں اتنی بات کرتے اس طرح کہ اتنے ایسے پہاڑ ہیں، ایسے پہاڑوں کا اللہ نے نظام بنایا، پہاڑوں کا اللہ نے ایسا ایک نظام بنایا. میں ایسی کوئی بات کر رہا تھا تو میری مسجد میں ایک صاحب اعتقاف بیٹھے تھے، لاہور سے آئے تھے، اور وہ ایسے ہی کوئی میرے سے دوستی ہوگی ان کی، تو مسجد میں اعتقاف بیٹھ کے کہتے جی آپ 10 دن آپ ہی کے ساتھ گزارو. تو میں نے کہا آپ 48 سال بعد پہلی مرتبہ کراچی آئے، بیگم کو لے کے ہنی مون کی نیت سے آئے ہوں؟ کہنے لگا نہیں بس یہ تو میں بوڑھے آدمی تھے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں پہاڑوں میں کام کرتا ہوں، کانکن تھے، یعنی اس میں کانکن بھی تھے، معدنیات بھی نکالتے تھے. تو اس میں انہوں نے مجھے پہاڑوں کے بارے میں عجیب 48 سال جس کی پہاڑوں میں گزری ہو، پہاڑ کھودے ہوں، کاٹے ہوں، اور ہماری ہر بیماری ہر دوائی کا منرل پہاڑ سے نکلتا ہے، یعنی پہاڑ کے اندر سے کوئی بھی مادہ نکلتا. اب اس کو لے جاؤ، اس کی کوئی نہ کوئی چیز بنے گی، بڑی سے بڑی بیماری کی دوائی اس سے بنے گی. عجیب عجیب منرلز پہاڑوں کے اندر سے نکلتے ہیں، اور عجیب ہے کتنے خطرناک زہر ہیں. ایک چاٹا پتھر بالکل ٹھیک،
ایک پتھر چاٹا بخار گیا، ہمیشہ کا دائمی بخار گیا، نزلہ تو یعنی وہ یعنی جاننے والوں کو پتا ہوتا ہے، ہر بندے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان اللہ نے کمزور بنایا، اس کے مقابلے میں پہاڑ کتنے طاقتور، اس کے بارے میں مقابلے میں دریا کتنے طاقتور، اس کے مقابلے میں ہوائیں وہ کتنی طاقتور۔ اس کو لے کے جاؤں گے، ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ شاباش، دیکھو جی، انسان اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو ان پہاڑوں سے بھی بڑا بنایا۔ ذمہ داری کے کچھ تقاضے ہیں، میں نے تو اس کے حوالے سے بات کرنا تھی، تو چند میں روایات پڑھ دیتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو وحی نازل کی اس کے لیے یہ جو ذمہ داری ہے انسان کے اوپر، اس ذمہ داری کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس ذمہ داری کو یاد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ چیزیں دی ہیں، اور ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو اللہ نے فرمائی وہ یہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ مجھے اللہ سے تعلق نہیں بنتا، اللہ سے جوڑ نہیں بنتا، اللہ کی یاد نہیں آتی، عبادات کا دل نہیں کرتا، معاملات کا دل نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو یہ سب بیماریاں ہمارے اندر آنے لگتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کی یاد اتنی بڑی چیز، میں بہت دفعہ بات کرتا ہوں اللہ کے ذکر کے حوالے سے، تو یہ چند روایات میری نظر سے گزری تو میرا دل چاہا کہ ان سب کو اکٹھا بیان کر دوں کہ یہ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ چند روایات ہیں، روایات تو بہت ساری ہیں کہ اللہ نے ذکر کے بارے میں تو اتنا فرمایا کہ ذکر کثرت سے کرو، نماز کا کثرت سے حکم نہیں لیکن ذکر کا کثرت سے کرو۔ تو چند روایات پڑھتا ہوں، بس اس کے بعد ہمارا یہ درس ختم ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک تمام اعمال میں بہتر، تمام اعمال میں پاکیزہ اور ہر عمل میں سب سے اونچے درجے تک پہنچنے والا ہے۔ سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے تم یہ عمل کرو۔ تمہارے لیے افضل ہے جس عمل میں دشمن کے مقابلے میں تم دشمن کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ یہ جو عمل بتا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل اس عمل سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ اپنے مزاج کے اندر، معمول کے اندر اس کو شامل کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا بندہ سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک اعلیٰ مرتبے والا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والیاں۔ دیکھیں، بکثرت یاد کرنے والے، منافقین کے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق اللہ کو یاد کرتے ہیں تھوڑا سا، تو یہ اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ مجاہد اپنی تلوار سے کافروں کو اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے والا اس سے افضل درجے والا ہے۔ ترمذی میں ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر یہ راوی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ خوشی ہو اس کے لیے جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو رہی ہو۔
اور موت کے وقت انسان کو وہ عمل نصیب ہوتا ہے جس عمل کو وہ دنیا میں کثرت سے کرتا ہے. جو عمل دنیا میں وہ کثرت سے کر رہا ہوتا ہے. انکم تموتون کما تنامون، انکم تموتون کما تنامون، تم ایسے مرتے ہو جیسے تم سوتے ہو. وتنامون کما تحیون، اور تم سوتے ایسے ہو جو تم جاگتے وقت اعمال کرتے ہو، کثرت کے ساتھ سوتے وقت بھی وہی اعمال کرتے ہو. سمجھ رہے جی؟ تو سوتے وقت کوشش کرے کہ تھوڑا سا اللہ کو یاد کرے. میرے کچھ تعلق والے ماشاءاللہ ایسے ہیں جو سونے سے پہلے آدھا پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر. اس کے بغیر سونا نہیں، اس کے بغیر انہوں نے لیٹنا نہیں، یعنی ایسا پابندی سے عمل کرتے ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پہ جا رہے تھے، ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے. اس پہاڑ کا نام فرمایا کہ حمدان ہے. فرمایا چلو یہ حمدان ہے. اہل تفرید آگے بڑھ گئے. صحابہ نے اس کے اہل تفرید سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بکثرت ذکر کرنے والے اور بکثرت ذکر کرنے والیاں. مسلم میں روایت. حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر رب نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی. بخاری اور مسلم کی روایت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کی تلاش میں راستوں میں گھومتے رہتے ہیں. جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آؤ تمہارا مقصد حاصل ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان تک فرشتے ان لوگوں پر چھا جاتے ہیں. اللہ ان فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری ثنا کر رہے تھے، تیری بزرگی کا اظہار کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت کرنے، تیری بندگی بیان کرنے میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، تیری پاکی اور زیادہ بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھ لی؟ تو عرض کرتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھی. پھر فرماتے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کو جنت کی خواہش اور طلب زیادہ شدت کے ساتھ ہو جاتی، جنت کی رغبت بہت بڑھ جاتی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ ملائکہ عرض کرتے کہ وہ دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے. اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. ایک فرشتہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ ذکر کرنے والا فلاں جو شخص ان میں موجود تھا وہ ذکر میں شامل نہیں تھا، کسی کام سے وہاں پر آیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا نا، جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو میں نے اس کو بھی بخش دیا کہ وہ ایسے لوگوں میں سے ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں کی طرف سے گزرو تو وہاں سے چر لیا کرو، یعنی کچھ کھا پی لیا. عرض کیا جنت کے باغات کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے. حضرت معاویہ سے روایت ہے، امام مسلم نے بیان فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقوں سے گزر رہے تھے. فرمایا یہاں کیسے بیٹھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے، اس کی ثنا کر رہے. تو اس نے ہم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی، مسلمان بنا کر ہم پر احسان فرمایا.
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ملائکہ پر تم کو بطور فخر پیش کرواتے ہیں۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کافروں کے مقابلے سے بھاگنے والوں میں کافروں سے لڑنے والا ہے، اور غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں روشن چراغ۔ غافلوں کے اندر رہ کر اللہ کو یاد کرنے والے کو زندگی میں اللہ جنت کے اندر کی جگہ دکھا دیتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جتنی تعداد تمام بولنے والوں اور نہ بولنے والوں یعنی آدمی اور چوپایوں کی ہوتی ہے، اس مقدار میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل بول تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل آدمی کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل ترمذی کی روایت۔ حضرت ابو سعید خدری انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کی غرض سوائے یاد الہی کے ان کے کچھ نہیں ہوتی، تو فرشتے ان پر چھا جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ سکینہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ ان ملائک میں جو ان کے مقرب ہوتے ہیں ان لوگوں میں ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فلاں بندے نے آج مجھے وہاں بیٹھ کر یاد کیا، فلاں بندے نے فلاں موقع پر مجھے یاد کیا، میرا ذکر کیا، میری یاد میں اس کے آنسو بہے، جسے ہم خوش ہو کے بتاتے ہیں نا پرائم منسٹر نے میرا ذکر کیا، فلاں بزرگ نے میرا فلاں موقع پہ ذکر کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ میرے متعلق جیسا سوچتا ہے میں اسی سوچ کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میری یاد اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور میری یاد جماعت کے ساتھ کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی ہی جماعت میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خدا کی یاد میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم خدا کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ جب تمہارا ذکر کرے گا تو اس کا درجہ تمہارے درجے سے بہت بڑا ہوگا۔ تو اپنے اوقات میں ایک وقت نکالنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے بعض حلقوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بیان کرنا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ ذکر ہے، یہ ذکر براہ راست نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ حدیث میں جو ذکر مراد ہے وہ براہ راست مراد ہے، ٹھیک ہے، بالواسطہ ذکر بھی آتا ہے لیکن دوسرے مرحلے میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ مجلس سن لی آپ ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، مجلس میں بیٹھ گئے اب تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں جی مجلس میں بیٹھ گئے تو نماز معاف ہو جائے گی، مجلس میں بیٹھ گئے تو تراویح معاف ہو جائے گی، روزہ معاف ہو جائے گا، بھئی ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی، تو اپنا مزاج بنائیں، اس مزاج کے اندر یہ ہو کہ کچھ وقت ایسا مختص کرنا ہے جس کے اندر صرف میں نے اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرا، اور گھر میں ایک ماحول بنائے کہ ہفتے میں ایک بار 2 بار 3 بار کوئی بھی ایک وقت رکھ لیں، اس میں سب مل کے ذکر کریں، سب مل کے ذکر کریں کہ ایک دوسرے کے سامنے جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اندر کی جھجک ختم ہوتی ہے، اور اس طرح سے تو کوشش کریں چیز کا اہتمام کریں۔ ہم عام طور پہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر بتایا اس ذکر کے اندر تقریباً تمام ذکر آ جاتا ہے۔ ایک ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ میں تحمیل ہوتی ہے، ذکر اللہ میں تبجیل ہوتی ہے،
ذکر اللہ میں درود شریف ہوتا ہے اور ذکر اللہ میں استغفار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر اللہ میں مناجات ہوتے ہیں. یہ 4-5 قسم کے ذکر ہوتے ہیں. تحمید اور تمجید یعنی اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی. اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی لا الہ الا اللہ کے اندر آ جاتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی 3 تسبیحات کیا کرو، اس سے کم نہیں کرو، بلا وجہ کم نہیں کرو. اور اللہ کی تکبیر اور کبریائی وہ آ جاتی ہے اللہ جل جلالہ و تعالی. جب انسان اللہ کہتا ہے دل سے اور زبان کو ملا کے دل کے ساتھ اللہ کہتا ہے تو ایک اندر زور ہوتا ہے. یہ زور انسان کو طاقت دیتا ہے گناہوں کے مقابلے میں، اعمال کے اوپر مضبوط رہنے کے لیے، نمازوں میں کھڑا ہونے کے لیے، اور ان سب اعمال کی جو مطلوب ہے شریعت کے اندر. پھر ایک عمل ہے استغفار، ذکر کا ایک حصہ ہے استغفار. تو میں کم از کم 100 مرتبہ الہا الزاری کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بتکلف روتے ہوئے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ کوئی بھی استغفار پڑے. اور پھر ذکر کا ایک بڑا حصہ ہے درود شریف. تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم محبت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ذکر کا اصل تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ذکر کا ایک بڑا حصہ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن پر دھیان دیا. ان سب چیزوں سے انسان شریعت پر مستقیم ہوتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے شریعت پر مضبوط ہونے کی. جس مسجد میں جتنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں اتنی نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے. جو شخصیت جتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے اس شخصیت میں اتنی نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت قلوب الناس یتوجہ، لوگوں کے دلوں کو اس کے بندے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ جو ذکر کثرت سے کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کا مزاج شریعت سے بن گیا. بس ایک بات ختم کرتا ہوں، بات بتا کے ختم کرتا ہوں. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے کا بھی طریقہ اور تھا. کچھ علمی اعتراضات تھے مولانا محمد تھانوی صاحب سے. کچھ حاجی صاحب نے کچھ باتیں مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی کی بات نہیں کر رہا، مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں لکھی تھی، ان سے علمی اعتراضات تھے. تو آئے ہیں اور یہ تینوں حضرات ایک خانقاہ میں بیٹھتے تھے، مولانا محمد تھانوی اور یہ مفتی تھے خانقاہ کے، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. یہ 3 حضرات ایک ہی وقت ایک خانقاہ میں بیٹھتے تھے. تو یہ آئے اور کہا کہ میں نے مولانا محمد تھانوی سے مناظرہ کرنا. میاں ابھی نئے مدرسے سے فاضل ہوئے ہو، ابھی سے مناظرے کرنے لگ گئے ہیں، ابھی سے مناظرے کرو گے تو آگے کیا بنے گا؟ پہلے جاؤ کچھ عشق و معرفت سیکھو. کیا کہاں سے سیکھو؟ حاجی صاحب سے سیکھو. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حضرت نے کچھ ایسا دم کر دیا، کچھ ایسی محبت دے دی کہ اعتراضات اشکالات بھول گئے. پیچھے خط لکھ دیا کہ 40 دن بعد آؤں گا. اعتراض کرنے آئے تھے اور بیٹھ گئے، عشق ہو گیا. 40 دن گزرے اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. اب حاجی صاحب انتظار کر رہے ہیں. تحریک آزادی درمیان میں یہ حاجی صاحب ہجرت کر کے مکے چلے گئے. تو وہاں سے شیخ نے خود اپنے مرید کو خط لکھا کہ آپ ذرا مجھے اپنے احوال سے مطلع کریں. عرصہ ہوا کہ آپ نے حالات نہیں لکھے. تو اس پر حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب لکھا وہ بڑا عجیب جواب. فرمایا کہ حضرت اپنی بری حالت اور حالت اظہار خود سے کیا لکھا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا ہے
کہ شریعت مزاج بن چکی ہے، شریعت مزاج بن چکی ہے، یعنی جو جائز ہے وہ اچھا لگتا ہے، جو ناجائز ہے وہ برا لگتا ہے، جو جائز ہے اس سے خوشی ہوتی ہے، جو ناجائز ہے اس میں غصہ۔ اور بھی کافی ساری باتیں لیکن مجھے ایک جملہ سے یاد۔ تو جب انسان ذکر پابندی سے کرتا ہے تو شریعت مزاج بن جاتی ہے کہ شریعت کے خلاف کچھ پسند نہیں آتا، طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، طبیعت کو برا لگتا ہے، گناہ ہو بھی رہا ہوتا ہے تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہو، گناہ کرتے وقت تکلیف ہوتی یا گناہ کے بعد تکلیف ہوتی۔ تو یہ ذکر کی ہزاروں کروڑوں برکات میں سے کچھ ایک دو بات پہ میں نے ذکر کی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، ہماری حالت بہت بری ہے، آپ ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہم پر کرم فرمائیے، ہماری حاجات کو پورا فرمائیے، ہماری مناجات کو پورا فرمائیے، ہمارے حال پہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، آپ مہربانی فرمائیے، ہمارے مزاج کو شریعت کی تابع فرما دیجیے۔ جو ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کی توفیق آپ نے دی ہے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار، اے پروردگار، ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے، کہ جو لوگ آئے ہیں دور دور سے ان کے آنے کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، میرے بیٹھنے کو، یہاں سب کے بیٹھ جانے کو، سب کے آنے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول سے بچائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد